السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم فرشتہ ہیں جو وحی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء کرام تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں کسی واضح وقت یا طریقے کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں کی طرح وقت اور جگہ کی قید میں نہیں ہے۔ البتہ اسلامی عقائد اور روایات کی روشنی میں ان کی تخلیق کے بارے میں چند اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بات ایک مشہور حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں میں شامل ہیں اور انہیں خاص طور پر نورانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ یہ نورانی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نمایاں مثال ہے۔ پیدائش کا وقت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ انہیں کب پیدا کیا گیا، لیکن یہ بات یقینی سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی تخلیق انسانوں اور جنات سے پہلے ہوئی، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے امور سر انجام دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ابتدائی مراحل سے ہی کیا ہے۔ فرشتے وقت، جگہ اور مادی ضروریات سے آزاد ہیں۔ ان کے پاس انسانوں کی طرح جسمانی خواہشات یا اختیارات نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق بھی انہی اصولوں کے تحت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طاقت اور عظمت کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ وہ وحی کے فرائض بخوبی انجام دے سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ روح العالمین اور روح القدس کے القاب سے بھی مشہور ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد بانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اسے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے، جو پہلے کی تصدیق کرنے والا، ہدایت دینے والا اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے کے لیے تخلیق کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے کے علاوہ بہت سے دیگر اہم کام بھی سر انجام دیتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، زمین اور آسمان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بننا، انبیاء کرام کو مختلف مواقع پر نصرت و رہنمائی فراہم کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ شب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
اور انہیں اللہ تعالیٰ کی حضوری تک پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عظیم حلیے کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں 600 پروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر پر مشرق و مغرب کو ڈھانپ سکتا ہے۔ ان کی خوبصورتی اور جلال کو دیکھنا عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے عظیم حکمتوں میں سے ایک ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد کائنات کے نظام کو سنبھالنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء کرام تک پہنچانا تھا۔ ان کی عظمت، ذمہ داریاں اور کردار ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کے نظام کی گہرائی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ معلومات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں وہی جاننا کافی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔